بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کروں گا حلقہ ادب منچن آباد کو کہ جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کرایا۔ اقبال بہت بڑا فلسفی، بہت بڑا عاشق رسول، بہت بڑا مفکر اور شاعر، اس کو یاد کرنے کے لیے ہمیں یہاں کچھ دیر بیٹھنے کا موقع ملا۔ محترم جناب کیسر جمیل صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز و صدر محفل حاضہ، رانا محمد ساجد، ڈپٹی ڈی او تحصیل منچن آباد، راشد محمود بھٹی صاحب، عرفان بھٹی صاحب، پروفیسر سردار علی جاوید صاحب محبی، پروفیسر خالد محمود صدیقی صاحب اور تلاميذ الرحمن، شعراء کرام، میرے شعبے سے متعلق بی ایس کے طلباء، میرے ایم فل کے اسکالرز، خاص طور پر حافظ ثاقب، جناب حافظ احمد ندیم اور دیگر جو دور و نزدیک سے میرے ایکس ایم فل کے اسکالرز مجھے نظر آ رہے ہیں، ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور دوسرے نمبر پر میں مبارکباد پیش کروں گا پیام اقبال کے کار پردہ زان، جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے۔ اس دانائے راز محرم درون مے خانہ، زندہ رود لسان الغیب حکیم الامت، جناب علامہ محمد اقبال صاحب کی پیدائش کے موقع پر، تاکہ آج ہم پیغام اقبال کو ایک دفعہ پھر ریوزٹ کر سکیں، بھولا ہوا سبق پھر سے یاد دلا سکیں، یاد کر سکیں۔ معزز حاضرین، اقبال صرف پاکستان کا ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ کا بہت بڑا سکالر ہے اور بہت بڑا رہنما ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کے آنے کے بعد پوری دنیا میں ایک پیراڈائم شفٹ ہوا۔ علامہ اقبال نے 19ویں صدی کی 8ویں دہائی میں جنم لیا اور یہ دہائی کئی لحاظ سے بڑی مردم خیز ثابت ہوئی۔ سمرسیٹ ماہم، تھامس مان جیسے شعراء آفاق ناول نگار اسی دہائی میں پیدا ہوئے۔ علامہ محمد اقبال، برٹرینڈ رسل، لینن، آئنسٹائن اور اس جیسے کئی اور فلسفی اور سائنسدان، کمال عطا ترک جیسے، محمد علی جناح جیسے، سر ونسٹن چرچل، مولانا محمد علی جوہر جیسے سیاستدانوں نے بھی اسی دہائی میں جنم لیا۔ شاید مشیت عزدی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ایک پرانی ڈگر پر چلتی ہوئی زندگی کو ایک نئے پیراڈائم شفٹ میں بدل کر ایک نئے عہد کا آغاز کرنا ہے۔ تو علامہ اقبال کی شخصیت ان تمام شخصیات میں مجھے سب سے زیادہ سربرآوردہ لگتی ہے۔ اقبال ایک کثیر پہلو شخصیت ہے، ان کی شخصیت کے ایک ایک پہلو پر دیر تک گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کو میں اقبال کے صرف 3 پہلوؤں تک ہی محدود کروں گا، کیونکہ تنگ دامانی وقت بھی پیش نظر ہے اور اصل گفتگو تو جناب سردار علی جاوید صاحب کی ہی ہونی ہے، تو میں ان کے لیے بھی بہت سا وقت بچا کے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو آج ہم یوم اقبال اور پیام اقبال کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ میری گفتگو کا دوسرا حصہ پیام اقبال کے منبع و مخرج سے اور اس کی نوعیت سے ہے، اور تیسرے حصے میں ہم انشاءاللہ مغربی تہذیب اور مغربی علوم کا اجمالی تقابل بھی کریں گے۔ معزز حاضرین، آج کا دن اتنا اہم ہے کہ اگر آج کے دن کو بہت زیادہ تجھ کو احتشام سے منایا جائے تو بھیجا نہ ہوگا۔ ایک دانشور نے کہیں لکھا ہے کہ اگر پاکستانی قوم احسان فراموش اور محسن دشمن نہ ہوتی
تو اس دن کو اتنے تجھ کو احتشام سے مناتی کہ اس کی کوئی مثال نہ ملتی ہماری تاریخ میں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یوم اقبال ہماری زندگی میں خاموشی سے آتا ہے اور اتنی ہی خاموشی سے گزر جاتا ہے۔ نہ تو اقبال کے پیغام کو ہم یاد کرتے ہیں اور نہ ہی اقبال کی شاعری کو دیکھتے ہیں، اور نوجوان نسل کی اقبال سے جو بیگانگی ہے اس کا عالم یہ ہے کہ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ اقبال کا کوئی شعر سناؤ تو وہ دائیں بائیں دیکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ میرے پاس شعبے میں کلیئرنس کے لیے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، ایم اے اردو کرنے کے بعد آتے ہیں، اور میں ان کے سامنے شرط یہ رکھتا ہوں کہ بیٹا ایک اقبال کا شعر سنا دو، اور وہ اقبال کا ایک شعر نہیں سنا سکتے، وہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا تک کو صحیح نہیں پڑھ سکتے جو وہ بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس سے زیادہ اقبال دشمنی اور کیا ہوگی؟ جو معزز حاضرین، ہمارا جو عہد تھا، جس دور میں میں نے پرائمری پاس کیا، مڈل پاس کیا، اس دور میں ہمارے اساتذہ کرام ہمیں یہ تفویض کرتے تھے کہ آپ اقبال کی 5 نظمیں یاد کر کے آئیں گے، آپ اقبال کی 10 نظمیں یاد کر کے آئیں گے، اقبال کے 50 شعر، اقبال کے 100 شعر جس کو یاد نہیں ہوں گے اس کو ہم اردو کے پیپر میں پاس نہیں کریں گے۔ وہ کہاں گیا اقبال؟ آج کی نوجوان نسل کی جب ہم ادبی ذوق کو دیکھتے ہیں اور ان سے یہ کہا جائے کہ چلیں کوئی کوشش کریں، یاد کریں، کوئی سوشل میڈیا سے کوئی شعر اقبال کا اٹھا کے سنا دیں، تو وہ پھر ایسا شعر اقبال کا منتخب کرتے ہیں جس سے اقبال کا دور کا رشتہ نہیں ہوتا۔ بہت سے اشعار اقبال پر تہمت کے طور پر لگا دیے گئے ہیں، ہماری نوجوان نسل کو وہ شعر یاد ہیں، تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ تو اس لیے میں ایک دفعہ پھر مبارکباد دیتا ہوں پروفیسر خالد صدیقی صاحب کو بھی اور حلقہ ادب منچن آباد کو بھی کہ انہوں نے چلیں اس بہانے ہی صحیح ہماری نوجوان نسل کے دل میں اقبال کی کچھ عظمت اور اقبال کے کچھ اشعار ان کے قلب و ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی، ان کے قلوب و اذہان کو فکر اقبال سے مستنیر کرنے کی کوشش کی، اور میں اس کو صدقہ جاریہ سمجھتا ہوں۔ معزز حاضرین، میں مقرر نہیں ہوں، میں مدرس ہوں، اور مدرس کی گفتگو میں عمومی بات ہے کہ جمائیاں بھی آتی ہیں، لوگوں کو نیند بھی آتی ہے، بور بھی ہوتے ہیں، لیکن مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ تو میں آج آپ کو تقریر کرنے نہیں بلکہ اقبال سنانے آیا ہوں، تو وہ تو میں سنا کے چھوڑوں گا، خواہ آپ بور ہوں یا آپ پریشان ہوں۔ تو معزز حاضرین، رفیع الدین ہاشمی نے کہیں لکھا ہے کہ اگر میرا بس چلے تو میں فکر اقبال کو پاکستان کا سرکاری نظریہ ڈکلیئر کر دوں۔ نظریے کے بغیر کوئی قوم زندہ نہیں رہتی۔ اقبال وہ ہے جو ہمارا نظریاتی رہنما ہے۔ اقبال نے کئی جگہ اپنے اوپر سے شاعر ہونے کی تہمت کو دھونے کی بڑی کوشش کی ہے۔ وہ بیچارہ یہ کہتا کہتا مر گیا کہ نبینی خیر عام مرد فرودست کہ برمن تہمت شعر و سخن بست۔ مجھے تو اس کمینے آدمی سے خیر کی ہرگز توقع نہیں ہے۔ یہ سٹیج کے مطابق لفظ نہیں ہے، لیکن کیا کریں، اقبال نے یہی استعمال کیا ہے کہ جو میرے اوپر شاعر ہونے کی تہمت رکھتا ہے، میں شاعر نہیں ہوں۔ وہ تو شاعری کو ایک میڈیم کے طور پر استعمال کر رہا ہے، وہ تو اپنے فکر و نظر کو آگے پہنچانے کے لیے وہ ایک، جیسے یہ مائک میرے سامنے رکھا ہے، میری آواز اب تک آپ سب تک پہنچ رہی ہے، دس از اے میڈیم۔ تو اقبال بھی شاعری کو ایک میڈیم سمجھتا ہے کہ نغمہ کجاؤ من کجا ساز طرب بہانہ ایست، نغمہ کجاؤ من کجا ساز طرب بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناقائے بے زمام رو، کہ میں تو بھٹکی ہوئی اپنی اونٹنیوں کو ایک قطار میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میری شعر و شاعری میرا نہ فیلڈ ہے نہ میرا یہ کام ہے، بلکہ ایک جگہ تو وہ اپنے ایک خط میں اکبر الہ آبادی سے کہتے ہیں کہ آپ کا اور میرا جو مطمع نظر ہے، مقصد حیات ہے، وہ تو ایک ہی ہے۔ آپ نے طنز کے نشتر چلا کر قوم کے امراض کا علاج کیا ہے اور میں نے سنجیدہ شاعری کے ذریعے کیا ہے۔ تو معزز حاضرین، ذرا دیکھیں، اس وقت کا تصور کریں
جب قوم گھٹا ٹوپ اندھیرے میں تھی، ان کو نہ راستہ مل رہا تھا اور نہ ہی نشان منزل مل رہا تھا، ایسے وقت میں اقبال نے ہماری رہنمائی کی۔ پوری قوم غلامی کی دھند میں لپٹی ہوئی تھی، نو آبادیاتی نظام کا دور دورہ تھا اور کہیں پر کوئی روشنی کی رمق نہیں تھی۔ ایسے وقت میں وہ مرد راہ داں سامنے آیا اور اس نے قوم کو نہ صرف منزل کا پتہ دیا بلکہ منزل کی طرف جانے کا راستہ بھی بتا دیا، وگرنہ پوری قوم ایک بے سمت کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ آپ تصور کریں ایسے شخص کا جو بڑی تیزی سے دوڑ دھوپ کر رہا ہو، بھاگ دوڑ رہا ہو ایک دشت بے امکان میں، اور اس کو راستہ نہ مل رہا ہو، اور آپ یہ کہیں کہ وہ کہیں پہنچ جائے گا۔ ڈیفینیٹلی تھکاوٹ کے علاوہ اور مایوسی کے علاوہ اس کے حصے میں کیا آئے گا؟ تو یہ اقبال کا کمال ہے۔ اگر حالی آج زندہ ہوتے تو وہ اپنا یہ شعر اقبال کو ضرور معنون کرتے، جو اسی کیفیت کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ غیب سے بھیجا تجھے ٹاپتا پھرتا تھا جب، غیب سے بھیجا تجھے ٹاپتا پھرتا تھا جب، دشت میں بھٹکا ہوا قافلہ بے رہنما۔ معزز حاضرین، پوری مسلمان امت کی کیفیت ایسی تھی کہ نہ راہ ہے اور نہ ذات راہ ہے۔ مایوسیوں کی تیرہ و تار فضا نے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ بقول غالب ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے، میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے۔ تو اس کیفیت میں، اس سراسیمگی اور وحشت کی کیفیت میں، اقبال ہی وہ مرد دانا ہے جو سامنے آیا۔ اس نے قوم کو منزل بھی دی اور منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی متعین کیا۔ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے تھے کسی مرد راہ داں کے لیے۔ تو یہ پیراڈائم شفٹ کا وقت آیا۔ مشیت عزدی نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا اور اس شخصیت کو ہمارے اندر مبعوث کر دیا۔ تو ایسی کیفیت میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نہ صرف پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ احسان مند رہے گی۔ اقبال نے ہی ہمیں یہ احساس دلایا، وقت فرصت ہے کہاں کام بہت باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام بہت باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ بہت معنی خیز شعر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 3 جگہ پر بیان ہی ایک ہی لفظوں میں ایک آیت کو رپیٹ کیا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ دین کے اندر غالب آ جانے کا ایک مادہ قدرتی طور پر پایا جاتا ہے۔ مسلمان امت ایک مذہب کی پیروکار بن کے رہ گئی تھی جو دیگر ادیان کے غلبے میں تھی۔ تو کوئی بھی جو دین ہے اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ ایک فلسفہ حیات دے کر ایک امت کو کھڑا کرتا ہے اور پھر وہ دیگر ادیان پر غلبہ پا کر اور وہاں پر ایک فلاحی سٹیٹ قائم کر دیتا ہے۔ تو اقبال نے ہمیں منزل کا تعین اور راہ منزل عطا کر کے اسلام کو ایک دین ہونے کا شعور عطا کیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ جب میں اقبال کا یہ شعر پڑھتا ہوں کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، تو کہتا ہے کہ میں پھر نئی توانائی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ یہ شعر مجھے سکون نہیں لینے دیتا۔ یہ شعر تو آج بھی موجود ہے ہماری رہنمائی کے لیے، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اس پیغام کو سمجھ رہے ہوں اور اس پیغام کو لے کر چلنے والے اور اس کے لیے کوشش کرنے والے ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اقبال کا ہر شعر مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے چراغ راہ ہے، اور وہ آدمی اپنے خون دل سے یہ چراغ جلا کر چلا گیا ہے۔ وہ خود تو غائب ہو گیا ہے، خود تو نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، لیکن اس کے جلائے ہوئے چراغ، اس کے اشعار وہ ہماری رہنمائی کے لیے آج بھی موجود ہیں۔ اب حیرت ہے، جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا۔ اقبال کے اوپر یہ شعر بڑا صادق آتا ہے۔ قدم قدم پہ جلاتا ہوں خون دل سے چراغ، قدم قدم پہ جلاتا ہوں خون دل سے چراغ، یہ سوچ کر
کہ کوئی پیچھے آ رہا ہوگا۔ یہ کون ہے جو پیچھے آ رہا ہے؟ یہ ہم اس کے مخاطب ہیں۔ ہمارے لیے اقبال نے کہا ہے کون پیچھے آ رہا ہے؟ ہم ہیں۔ ہمیں احساس ہونا چاہیے ملت کی زبوں حالی کا، مسلمانوں کی موجودہ جو پولیٹیکل فرنٹ پر جو حالت ہے اور جو ہماری نظریاتی اور ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو حالت ہے اس کے اوپر۔ تو اقبال کا ایک شعر ہے، میں اس کو تحریف کرنے کی جرات کروں گا اس کیفیت میں، مجھے وہ یاد آتا ہے۔ اقبال نے تو کہا تھا اپنے دوست عبد القادر کو مخاطب کر کے، شمع کی طرح جئیں بزم گہے عالم میں، خود جلیں دیدہ اغیار کو بینا کر دیں۔ تو میں آپ کے لیے اس کو تھوڑا سا محرف کرتا ہوں اور شعراء کرام سے معذرت کے ساتھ کہ وہ عروض کی یقیناً غلطیاں نکالیں گے۔ شمع کی طرح جیا بزم گہے عالم میں، اقبال ہے یہ، شمع کی طرح جیا بزم گہے عالم میں، خود جلا دیدہ امت کو بینا کر گیا۔ تو عزیزان گرامی، اقبال جیسے کئی اور دانشور، فلاسفرز، مجاہدین، سید احمد شہید، شاہ ولی اللہ، شاہ اسماعیل شہید، ان سب کو بھی میں اسی راستے کے چراغ سمجھتا ہوں اور ان سب چراغوں سے روشنی لینے کی گزارش کرتا ہوں آپ سے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ تعلق پیدا کرنے، ان کے اسوے پر چلنے اور ان سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خوبصورت بات خلیفہ عبدالحکیم نے اقبال کے بارے میں کہی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک علامہ اقبال کے عارفانہ اور عاشقانہ کلام کا ہر شعر عبادت میں داخل ہے۔ میرے نزدیک علامہ اقبال کے عارفانہ اور عاشقانہ کلام کا ہر شعر عبادت میں داخل ہے۔ اس سے زیادہ خدمت خلق اور کیا ہو سکتی ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کلام سے بلند ترین افکار اور تاثرات حاصل کرتے رہیں۔ تو خلیفہ عبدالحکیم کے اس قول کے تناظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کے اشعار کی نشر و اشاعت کے لیے جو لوگ حصہ ڈالتے ہیں، اس میں بھی شامل ہوں، اس میں آپ کا حلقہ ادب بھی شامل ہے، تو وہ بھی اس ثواب سے، اس صدقہ جاریہ سے محروم یقیناً نہیں رہیں گے۔ تو عزیزان گرامی، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں آپ کو اقبال سنانے آیا ہوں۔ تقریر تو مقررین کرتے ہیں، میں تو مدرس ہوں، اور مدرس کا کام ہوتا ہے کہ کسی فلسفی کی، کسی بڑے آدمی کی بات بتائے۔ تو ارمان حجاز کی ایک نظم ہے آواز غیب۔ پیام اقبال اس ہماری محفل کا عنوان ہے، اور اس نظم میں اقبال نے کا پیام نوجوانوں کے نام وہ بڑا شاندار انداز میں پیش کیا ہے کہ یہ نظم میں کہتا ہوں پیام اقبال کا ایک اختصاریہ بھی ہے اور شاندار اظہاریہ بھی ہے۔ فرماتے ہیں، آتی ہے دم صبح و صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک۔ یہ ہمارے نوجوان سے مخاطب، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کی جگر چاک، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک، مہر و مہ و انجم نہیں محکوم تیرے کیوں، مہر و مہ و انجم نہیں محکوم تیرے کیوں، کیا تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک، اب تک ہے رواں گرچہ لہو تیری رگوں میں، نئے گرمی افکار نہ اندیشہ بے باک۔ اور یہ بڑا حاصل نظم شعر ہے کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، ہمارے نوجوان سے مخاطب ہیں اقبال، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری۔ یہ تین امراض اقبال نے تشخیص کیے ہیں ہماری زبوں حالی کے، ہماری تنزلی کے۔ یہ تین بڑے اسباب ہیں، سلطانی ہے، ملوکیت ہے، اور ملائی ہے، ملائیت کا نظام ہے دین کے ٹھیکیداروں کا، جنہوں نے دین کا اصل چہرہ آپ سے چھپا کر اور اپنے مفادات سے جڑا ہوا دین کا چہرہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، یا پھر پیری کا۔ تو ایک اور جگہ اقبال نے امت مسلمہ کے تین امراض کے ساتھ ایک چوتھا مرض بھی شامل کر دیا ہے، وہ ہے سرمایہ دارانہ سودی نظام۔ فرماتے ہیں، چار مرگ پے اندر این میر، چار مرگ اندر پے این دیر میر،
سود خارو والیو ملاو پیر۔ مسلمان ایک سخت جان قوم ہے، لیکن اس کی گھات میں 4 دشمن لگے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 سودی نظام، نمبر 2 ملوکیت، اور نمبر 3 ملائیت۔ یہ جو پیشوائیت ہے، ملائیت ہے، یا کرسچینٹی نے جیسے 1000 سال تک جہنم میں ڈالے رکھا تھا یورپ کو، اور یورپ کی ترقی اس وقت ممکن ہے جب وہ کلرجی کے تسلط سے آزاد ہوا، تو ہمارے بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے۔ اور خانقاہیت، اتر کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ علاج صرف یہی ہے کہ اتر کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اقبال کی شاعری کو عزیزان گرامی منظوم قرآن کہا جاتا ہے۔ علی بخش کہتے ہیں کہ اقبال ایک ایک نشست میں سینکڑوں اشعار کہہ جاتے تھے، اور جہاں کہیں اقبال کا وفور شعر رکتا تھا، کہیں پر ان کا قلم اشب قلم ٹھہرتا تھا، تو وہ فوراً کہتے تھے علی بخش قرآن مجید لاؤ۔ تھوڑی دیر قرآن کا مطالعہ کرتے اور پھر قلم اسی طرح دوبارہ رواں ہو جاتا۔ ایک کمال کی شخصیت ہے، اور اقبال نے اپنے فارسی کلام میں ایک عجیب قسم کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ میرے نزدیک وہ دعوے سے زیادہ مباہلہ ہے۔ آپ ذرا لفظوں کے اوپر غور کریں اور پھر دیکھیں کہ اس مباہلہ کے الفاظ کیا ہیں، اس دعوے کے الفاظ کیا ہیں، اور اس دعوے کی اقبال کو آخر ضرورت کیوں پیش آئی۔ فرماتے ہیں کہ اگر میرے کلام میں قرآن کے علاوہ کچھ ہو تو میری فکر کا پردہ چاک کر دیجیے۔ یہ جو بڑا شاعر مشرق ہے اور بڑا سیاستدان ہے اور بڑا فلسفی ہے، اور نکلسن اس کی کتابوں کے ترجمے کرتا پھرتا ہے، اور ہربرٹ ریڈ یہ کہتا ہے کہ جناب ہماری شاعری تو کتوں بلیوں کی تضمینیں لکھ رہی ہے، اور لاہور میں ایک ایسا مرد کلندر پیدا ہو گیا ہے جو سیلف کی ریالٹی کے اوپر ڈسکشن کر رہا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ یا اللہ میرا یہ فکر کا پردہ اور میری یہ شہرت بھی ختم کر دیجیے، اور اسلام کے گلشن سے مجھ جیسے خار کو نکال باہر کیجیے، اور روز معاشر مجھے رسوا کر دیجیے، اور اپنے محبوب کے نالین کے بوسے سے بھی محروم کر دینا۔ یہ مباہلہ ہے ایک قسم کا، یہ آپ کے اور میرے لیے میسج ہے کہ دیکھیں اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ میرے کلام پر آپ غور کریں، یہ سراپا قرآن ہے۔ وہ اپنے اوپر اتنا بڑا وہ تہمت لینا نہیں چاہتا۔ گر دلم آئین آئے بے جوہر است، گر دلم آئین آئے بے جوہر است، ور بحرفم غیر قرآن مزمر است، پردہ ناموس فکرم چوک را، این خیاباں ز خارم پاک را، روز معاشر خار و رسوا کن مرا، روز معاشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسائے پاکن مرا۔ یہ اتنا بڑا مباہلہ، اتنا بڑا دعویٰ وہ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، آپ اس کے اوپر چلیں، اس پر غور کریں اور اس سے آپ رہنمائی لیں۔ تو اقبال جو ہے وہ قرآنی فکر کی ترویج کے لیے اقبال نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے۔ اقبال عشق کا درد مند اور قرآن کا شارح ہے، اور انہیں روایتی شعراء کی صف میں رکھنا میرا خیال ہے ظلم ہے۔ اقبال خود کہتا ہے کہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ عزیزان گرامی، اقبال نے اپنے اشعار کے لیے قرآن سے موتی چنے ہیں، اور ایک ایسا نظریہ حیات پیش کیا ہے جو زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر قرآن کو اپنے اوپر نافذ کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں تو اسی صورت میں آپ مسلمان ہیں، بصورت دیگر ہماری جو مسلمان ہونے کی شناخت ہے وہ بھی خطرے میں ہے۔ گر تو میں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اقبال قرآن کو زندہ کتاب اور حکمت قرآنی کو ماضی، حال اور مستقبل تمام زمانوں پر حاوی سمجھتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام کے جو زرعی اور درخشندہ اصول ہیں یہ کسی ایک قوم یا کسی ایک عہد کے لیے نازل نہیں ہوئے، بلکہ یہ ہر قوم اور ہر عہد پر اتنی ہی
मौसर तरीके से मुंतबिक हो सकते हैं, जैसा कि कुरून ऊला में हुए थे। और कुरून ऊला पर जब ऊला में लोगों ने जब कुरान को हिर्ज़ जा बनाया था तो फिर कैसर व किसरा के ताज उनके सामने नहीं ठहरे थे। फरमाते हैं आ किताब ज़िंदा कुरान हकीम हिकमत ऊ ला यज़ा लस्तो कदीम। इकबाल जदीद मगरबी उलूम के हवाले से एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव शायर भी हैं। इकबाल बिलाशुबा तहज़ीब मगरब के ज़बरदस्त नाक़िद हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो मगरबी उलूम के पूरे दिलदादा हैं। वो नौजवानों को ये सबक देते हैं कि आपको वो तमाम उलूम सीखने चाहिए जिससे तरक्की मुमकिन हो, जिससे फ़लाह इंसानियत का फ़रीज़ा सर अंजाम दिया जा सके। क्योंकि अल्लाह ताला का कुरान मजीद में ये फ़ैसला है कि वो कौम जो दूसरों के लिए फैज़ान के असबाब मुहैया करती है उस कौम को मैं इमाम बना देता हूँ। और आज अगर यूरोप पूरी दुनिया का इमाम है तो वो इसलिए है कि उसने पूरी दुनिया के फैज़ान के असबाब मुहैया कर दिए हैं। हमारे अपने घर पर आप गौर करें, कितनी चीज़ें हैं जो मगरिब की बनाई हुई आप इस्तेमाल करते हैं। तो खिदमत खल्क का या रबूबियत खल्क का जो कौम फरीज़ा सर अंजाम देती है तो उसको उम्मत की इमामत, कौमों की इमामत, कौमों की शहनशाही मुयस्सर आ जाती है, जो खुदा का असूल है, हमारे लिए भी है और गैर मुस्लिमों के लिए भी है। तो इकबाल पूरी तरह आगाह थे कि मगरिब की जो पूरी तरक्की है वो दरअसल उनके साइंसी और फ़नी उलूम की वजह से है, ये दरअसल उनकी तहज़ीब की वजह से नहीं है। तो कॉलोनियल मास्टर्स का ये हथकंडा होता है कि वो आपकी तारीख़ से और आपकी तहज़ीब से आपको बेगाना करके अपनी तहज़ीब आप पर नाफिज करती है और उन उलूम मुफीदा से आपको जानबूझकर दूर ले जाती है जिन उलूम मुफीदा से उसने तरक्की की है। वो ये चाहती है कि कहीं आप उसकी तरह तरक्की न कर जाएं जैसे दीगर कौमों ने की है। तो इकबाल फरमाते हैं अज़ाब दानिश हाजिर से बाखबर हूँ मैं। मगरबी तहज़ीब को जहन में लाते हुए आप इसको समझें कि अज़ाब दानिश हाजिर से बाखबर हूँ मैं कि मैं इस आग में डाला गया हूँ मिस्ल खलील। इकबाल यूरोप में रहे थे और वहाँ यूरोप के माहौल में भी उन्होंने अपनी जो इस्लामी बूदो बाश है वो नहीं छोड़ी थी। फरमाते हैं कि ज़मिस्तानी हवा में गरचे थी शमशीर की तेज़ी, न छूटे मुझसे यूरोप में भी आदाब सहर खेज़ी। तो वहाँ भी वो नमाज रोज़े के पूरी तरह पाबंद रहे और तहज्जुद भी पढ़ते रहे और अज़ाब दानिश हाजिर से वो पूरी तरह आगाह थे। और अज़ाब दानिश हाजिर से बचने का वाहिद ज़रिया वो कुरान हकीम को रहनुमा बनाना, कुरान हकीम के नज़रिए की रूह से जदीद उलूम को सीखना है। फरमाते हैं कि कुरान में हो वो तज़ना मर्द मुसलमा, कुरान में हो वो तज़ना मर्द मुसलमा, अल्लाह करे तुझको अदा जिद्दत किरदार। और जदीद साइंसी उलूम के हवाले से भी कहते हैं कि मशरिक़ से हो बेजार न मगरिब से हज़र कर, फितरत का तकाजा है कि हर शब को सहर कर। तो इकबाल जो है वो मगरबी तहज़ीब के जो है ना वो अखलाक बाख्ता जो जाल है उसमें आए बगैर वहाँ से हिकमत के मोती चुन के ले आते हैं। फरमाते हैं कि तलिस्मे असरे हाजिर रा शिकस्तम रबूदम दानाओ दामश गसस्तम, कि मैंने मगरबी तहज़ीब के जादू को तोड़ दिया है और वहाँ से हिकमत का दाना उठा लिया है और उनके जाल में आए बगैर उठा लिया है। खुदा दानत के मानिंदे बराहीम बनारे ऊँचे बेपरवाह नशिस्तम, कि अल्लाह जानता है कि मैं मगरिब की तहज़ीब की आग में बेपरवाह होकर बैठा रहा हूँ, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद की आग में, नमरूद की जो चीखा उसने जलवाया था उन्हें जलाने के लिए, उसके अंदर बेपरवाह होकर बैठे रहे थे और उनके लिए सलामती वाली हो गई थी आग और अमन वाली हो गई थी। तो अज़ीज़ान गिरामी, यूरोपी तहज़ीब की जो खामियां हैं और जो उनकी खौफनाकियां हैं, इकबाल उनसे पूरी तरह आगाह हैं और हमें बताते हैं कि यूरोप की तहज़ीब से बचना है और यूरोपी उलूम को ज़रूर सीखना है। नज़र को खीरा करती है चमक तहज़ीब मगरिब की, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेज़ाकारी है। तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी, जो शाके नाजुक पे आशियाना बनेगा वो नापायदार होगा। खलीफा अब्दुल हकीम जो शार इकबाल भी तसव्वुर होते हैं, वो एक जगह लिखते हैं कि मगरबी तहज़ीब की जो मुखालफत है वो इकबाल के रगो पै में बसी हुई थी। वो कोई मौका छोड़ते नहीं थे मगरबी तहज़ीब की मुखालफत का।
उनकी बड़ी खूबसूरत नज़्म है जिसमें वो मुसलमान नौजवान से मुखातिब होकर कहते हैं कि यूरोप की जो मौजूदा तरक्की है उसका ताल्लुक़ यूरोप की फोहश तहज़ीब से नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक़ उनके उलूम व फ़नून से है। क़ुव्वत मग़रिब नाज़ चंगो रुबाब, नए ज़े रक़्स दुख्तराने बेहिजाब, नए ज़े सेहरे साहिराने लाला रूस्त, नए ज़े उरियाँ साको नए अज़कते मुस्त। ना तो यूरोपी ख़वातीन की नंगी पिंडलियों में उनकी तरक्की है और ना ही उनके कटे हुए बालों में है, और ना ही बेहिजाब औरतों के रक़्स में है, बल्कि यूरोप की तरक्की किस में है? क़ुव्वत अफ़रंग अज़ इल्म व फ़नस्त, अफ़रंग की सारी तरक्की दरअसल साइंसी और टेक्नोलॉजी और फ़नी उलूम की वजह से है। और अगली बात ज़्यादा गौर तलब है, फरमाते हैं अज़ हमी आतिश चरागश रोशन अस्त, यूरोप ने अपने इल्म व हिकमत का चराग मुसलमानों से ही रोशन किया है, मुसलमानों ही से वो ये सारी चीज़ें सीखे हैं। तो एक और जगह भी यही बात बताते हैं कि ये जो हिकमत के मोती हैं यूरोप ने दरअसल मुसलमानों से ही हासिल किए हैं, कि जिस वक्त उन्होंने नवाबातियती निज़ाम का आगाज़ किया और मुसलमान इलाकों को फ़तह किया तो हमारे इल्म के मोती उन्होंने उठा लिए और उसी में फ़र्दर एडिशन करके और 16वीं सदी से अपनी एक निशात सानिया का आगाज़ किया, रेनेसेंस का, और वहीं से यूरोप की तरक्की का आगाज़ होता है। हिकमत अशिया फ़रंगी ज़ाद नीस्त, असले जुज़ लज़्ज़त ईजाद नीस्त, नेक अगर बीनी मुसलमा ज़ादास्त, नेक अगर बीनी, सच अगर पूछे तो ये जो यूरोप की सारी तरक्की है मुसलमानों की ही अता करदा है। ई गुले अज़ दस्त माँ उफ्तादास, ये हिकमत का फूल हमारे ही हाथ से गिरा है और यूरोप ने उठा लिया है। तो बहुत सी मायूसी की बातें मैंने कर दी, लेकिन फ़िक्र इकबाल से अगर रहनुमाई ली जाए तो आज भी हम अपनी जो गुमगश्ता अज़मत है उसको हासिल कर सकते हैं। ये है वो पैगाम इकबाल ने जो करीबन 100 साल कबल मिल्लत इस्लामिया के हर फ़र्द को और बिलखुसूस मुसलमान नौजवान को दिया था। ये इकबाल का पैगाम कुरान हकीम की हिकमत से मुस्तनीर और मुस्तफ़ीज़ है। आज भी फरमूदात इकबाल को अगर रहनुमा बना लिया जाए तो उम्मत मरहूम अपना खोया हुआ मकाम ज़रूर हासिल कर सकती है। मैं बहुत दर्द दिल से कहता हूँ कि हर मुसलमान और ख़ास तौर पर नौजवान को चाहिए कि वो पैगाम कुरान को, पैगाम इकबाल को अपना हिर्ज़ जाँ बनाए, और इंशाअल्लाह निशात सानिया इस्लाम की दूर नहीं है। इकबाल ने उसकी प्रिडिक्शन अपनी एक नज़म में बड़ी खूबसूरती से की है, और इन्हीं मारूज़ात के साथ मैं इजाज़त भी चाहूँगा कि देख कर रंगे चमन हो न परेशान माली, कौकबे गुंचा से शाखें हैं चमकने वाली, खसो खाशाक से होता है गुलिस्तां खाली, गुल बरंदाज है खूने शोहदा की लाली, देख गर्दों का रंग गर्दों का ज़रा देख उना भी है, ये निकलते हुए सूरज की उफ़ुक़ ताबी है। मिल्लत इंशाअल्लाह दोबारा बेदार होगी। मेरा आखिरी पैगाम और इकबाल का पैगाम यही है कि इकबाल को पढ़ें, अपने तलबा में इकबाल के पैगाम को पहुँचाएँ और कुरान को अपना रहनुमा बनाएँ। इंशाअल्लाह हमें ज़रूर मंज़िल मिलेगी, क्योंकि अल्लाह का ये वादा है, वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलad दीन कुल्लिही, अल्लाह का दीन ज़रूर गालिब आकर रहेगा, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम वसीला बन जाएं। आपने बहुत तहम्मुल से सुना, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार।